اور یہاں محض الزام اور الزام کے باعث پابندی یہ تحریر، تصویر، تقریر اور فنڈامنٹل رائٹس کی تمام پابندی. تو آپ وکیل ہونے کے حیثیت سے کیا کریں؟ یہ پہلے دن داخل کیا تھا تو اس کے بعد جو پہلی پیشی ہوئی تھی تقریباً 25-30 منٹ تک آرگومنٹ ہوئی اور وہ آرگومنٹ تھے کہ یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں. اس پابندی کے باوجود نواز شریف میڈیا سے مخاطب ہوتے رہے، ان کے کارکنان، ان کے لیڈران جو ہے وہ اخبارات میں بیانات دیتے رہے اور میڈیا پر آتے رہے. ان کو تو نہیں روکا گیا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عمیر وہاب، آل اباؤٹ پاکستان بائی جا کراچی سے. میرے مہمان اس دوسرے ایپیسوڈ میں بھی خالد ممتاز صاحب ہیں، جو اس شہر کے نہیں، صوبے نہیں بلکہ پاکستان کے ایک ممتاز قانون دان ہونے کے ساتھ ساتھ ملکی، غیر ملکی اور اس شہر کی سیاست پر ایک گہری نگاہ رکھتے ہیں اور تمام ان حساس کیسز کے ساتھ ان حساس موضوعات پر بھی بوانگ دہل گفتگو کرنے سے آر نہیں رکھتے کہ جن پر اور لوگوں کی بات کرتے ہوئے زبان بند ہو جاتی ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. خالد صاحب، الطاف حسین صاحب جو متحدہ قومی موومنٹ کے بانیوں، قائد کے طور پر مانے اور جانے جاتے ہیں، گویا کہ ان کی اپنی جماعت نے ہی ایک قانون سازی کرتے ہوئے ان کو اس جماعت سے بے دخل کر کے آئینی طور پر ہٹا دیا. اس کے بعد انہی کی جماعت کے کچھ کہتے ہیں کہ وفا پرست ان کے ایم پی ایز، ایم این ایز آپ سے ملے اور ان کے ایک ایم پی اے جو کہ سندھی قومی سے تعلق رکھتے ہیں، نثار پون، انہوں نے تقریباً 1 سال ہونے کو ہے ایک مقدمہ آپ کی وساطت سے ہائی کورٹ میں درج کروایا. آپ اپیل میں گئے اور جس دن اس کیس کی سنوائی تھی اس سے 1 رات پہلے نثار پون صاحب لاپتہ ہو گئے. پھر آپ نے محنت کی، کوشش کی اور وہ برآمد ہوئے. اس کے بعد سے اب تک اس کیس کی کوئی سنوائی نہیں. پہلی بات تو یہ فرما دیجئے کہ الطاف حسین مجرم ثابت ہو چکے ہیں، اس لیے کوئی کارروائی نہیں ہو رہی یا تاحال وہ ملزم ہی ہیں. دوسری بات یہ اسی سوال کے ساتھ وابستہ ہے کہ ایک جانب پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ، سابقہ وزیر اعظم اور چیئرمین پی ٹی آئی جناب عمران احمد نیازی صاحب اس فوج، اس اسٹیبلشمنٹ اور پاکستان اور ریاست اور آئینی اداروں کو کھلا چیلنج کر رہے ہیں اور ان کے ایما پہ، ان کی باتوں پر، ان کے پیدا کردہ انتشار کے بعد عوام مشتعل ہو کر قوم اور ریاست کے یا پاکستان کی سلامتی پر مامور اداروں کے سربراہان اور ان کی املاک کو ناقابل تلافی نقصان بھی پہنچا رہے ہیں. وہاں پر ہمیں ریاست اس انداز سے ایکٹ کرتے ہوئے نہیں نظر آ رہی اور یہاں محض الزام اور الزام کے باعث اتنی شدید پابندی کہ تحریر، تصویر، تقریر اور فنڈامنٹل رائٹس کی تمام پابندی. تو آپ وکیل ہونے کے حیثیت سے کیا کریں؟ دیکھیے، اس میں جو ہم نے پہلے دن داخل کیا تھا تو اس کے بعد جو پہلی پیشی ہوئی تھی وہ تقریباً 25-30 منٹ تک آرگومنٹ ہوئے تھے اور وہ آرگومنٹ تھے کہ یہ مینٹینیبل ہے یا نہیں ہے. اور اس پر جب ڈسکشن ہوا تو اس وقت بھی بات یہ تھی کہ ہم سے جب پوچھا گیا تو ہمارا کہنا یہ تھا کہ جس طریقے سے والدین کے وراثت اس کے بچے ہوا کرتے ہیں، اس طرح سیاسی قائد کے وارثین اس کے کارکنان، اس کے ایم پی ایز، ایم این ایز رہنما ہوا کرتے ہیں. اس لیے اس کو پورا حاصل ہے نثار پون کو اور اس جیسے ہزاروں لوگوں کو کہ وہ یہ جان سکیں کہ میرے پارٹی کے سربراہ اور قائد الطاف حسین جو بھی فیصلہ کریں اس کے مطابق ہم اپنا سیاسی فیصلہ کریں. کیونکہ انہوں نے کہا کہ میں ایک دفعہ ایم پی اے بنا، ایم این اے بنا اور وزیر بنا، یہ سب الطاف حسین کے کہنے پر. میں نے خدمت کی کشمیر میں، الطاف حسین کے کہنے پر. میں نے دادو میں، میں نے اندرون سندھ میں جو خدمت کی وہ الطاف حسین کے کہنے پر. ان کا جملہ یہ تھا، بقیہ سیاسی زندگی بھی میں الطاف حسین کے کہنے پر ہی گزارنا چاہتا ہوں. تو جب ایک آدمی یہ بات کر رہا اور ایک نہیں کر رہا بلکہ ایسے سینکڑوں ہزاروں لوگ ہیں، میں نے جب یہ مقدمہ داخل کیا تو مجھے باہر کے کئی ممالک سے فون آئے اور انہوں نے پوچھا کہ کیس کے بارے میں جاننا چاہا. اس کا مطلب یہ ہے کہ باہر بھی الطاف حسین کے چاہنے والے موجود ہیں.
یہاں اگر کچھ مصلحتاً خاموش بھی ہیں تو حالات ہیں. اگر ایسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے عدالت یہ فیصلہ کرتی ہے کہ یہاں پر ہر ایک شہری کو ایک ایکول سٹیزن کا حق حاصل ہے، تو الطاف حسین کو بھی وہ حق حاصل ہونا چاہیے جو عمران خان کو ہے، جو حق نواز شریف کو ہے، اور جو اس ملک میں رہنے والے. اس پابندی کے باوجود نواز شریف میڈیا سے مخاطب ہوتے رہے، ان کے کارکنان، ان کے لیڈران جو ہے وہ اخبارات میں بیانات دیتے رہے اور میڈیا پر آتے رہے، ان کو تو نہیں روکا گیا. تو کیا یہ واضح تضاد ہمیں نظر نہیں آتا؟ ابھی عمران خان کے بارے میں یہ کچھ بھی بات کریں کہ انہوں نے تلخ بات کی، انہوں نے غلط بات کی، انہوں نے یہ کہا، انہوں نے، لیکن میڈیا پہ تب بھی آ رہے ہیں اور ان کے لوگ بھی آ رہے ہیں. تو یہ حق عمران خان کو ہے، جو حق نواز شریف کو ہے، وہ حق جو ہے وہ الطاف حسین کو کیوں نہیں ہے؟ اسی کو ہم کہتے ہیں آئین کی آرٹیکل 25 جو کہتا ہے کہ ایکول سٹیزن کو، یعنی ہر شہری کو برابری کا حق ملنا چاہیے، وہ الطاف حسین کو نہیں مل رہا، پہلی بات. اور یہی ہماری پٹیشن ہے. اس میں ایک سوال لے لوں اگر اجازت ہے. الطاف حسین کو آئین کے آرٹیکل 25 کے تحت حق نہیں مل رہا. کیا الطاف حسین اب بھی پاکستان کے شہری ہیں؟ کیونکہ نہ ان کو شناختی کارڈ کا اجرا ہو رہا ہے، نہ پاسپورٹ کا اجرا ہو رہا ہے، اور گزشتہ تقریباً کم و بیش 30 سال سے وہ برطانیہ میں مقیم بھی ہیں. اس پہ بھی تھوڑی سی بات ہو جائے. دیکھیے ویسے تو اس پر وضاحت انہیں ہی کرنی چاہیے، لیکن میں کر دیتا ہوں جتنی میں جانتا ہوں. پہلی بات یہ کہ انہوں نے کب پاکستان کی شہریت کو ختم کرنے کا اعلان کیا؟ نہیں. آج بھی انہوں نے اپلیکیشن دی ہوئی ہے کہ میری شناختی کارڈ کو بحال کیا جائے اور میرے پاسپورٹ کو بحال کیا جائے. اس کا مطلب یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ پاکستانی شہریت سے دستبردار نہیں ہوئے، نہ پہلے ہوئے نہ. اب آپ نے شناختی کارڈ آپ نہیں بنا رہے، ایک زمانے میں نواز شریف کا نہیں بنا رہے تھے، ایک زمانے میں نواز شریف کو مشکلات تھیں جب باہر تھے کہ پھر بن گیا. تو نواز شریف کا بن سکتا ہے تو الطاف کا کیوں نہیں بن سکتا؟ تو میں یہی تو بار بار بات کہتا ہوں کہ یہ کوئی میں قانونی طور پر کہتا ہوں کہ قانونی طور پر الطاف حسین کے خلاف غلط رویہ اختیار کیا گیا ہے. باقی اختلافات آپ کو الطاف حسین سے ہو سکتے ہیں کہ بھئی فلاں تقریر ایسا، فلاں معاملہ ایسا، فلاں چیز ایسی، لیکن آج تک الطاف حسین پر کوئی مقدمہ چلا کر الطاف حسین کے خلاف اس کو مجرم ثابت نہیں کیا ہے. اس لیے ابھی تک بالکل نہیں. اگر کوئی یہ کہے مجھے وہ دکھا دے آرڈر کہ الطاف حسین پہ اب تک الزامات کی زد میں ہیں. الطاف حسین کو کسی نے مجرم ڈکلیئر نہیں کیا ہے، اور مجرم اسی وقت ڈکلیئر ہو سکتا ہے کہ جب ان پر کوئی مقدمہ چلے. اور مقدمہ چونکہ نہیں چلا، اور تو وہ تو اس کے بارے میں تو مزید ان کی جو بھی پارٹی کی قیادت ہے وہ بتائے کہ اتنے مقدمات ہیں کیا نہیں. لیکن میں تو ایک اسپیسیفک اپنے مقدمے کی بات کروں گا کہ میں نے جو مقدمہ داخل کیا ہے نثار پنور کے ذریعے، وہ نثار پنور کا مقدمہ صرف اتنا ہی ہے کہ میرے سربراہ کو، میرے قائد کو جو ہے وہ تقریر اور تحریر کی آزادی دی جائے، تاکہ وہ اپنے لوگوں سے مخاطب ہو سکیں اور اپنے لوگوں سے بات کر سکیں. یہ نہ ہو کہ اگر کوئی آدمی کسی شادی کی تقریب میں بھی نعرہ الطاف لگا دے تو کہا صاحب لندن والا، MQM لندن والا کر کے گرفتار کر کے اسے جیل بھیج دے. یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی MQM لندن کا ہے، یہ کا نام الطاف حسین نے تو نہیں دیا. الطاف حسین نے کب کہا کہ MQM لندن والا، یا الطاف حسین نے کب کہا MQM پاکستان والا؟ یہ سب نام آپ نے دے دیے. اور جب آپ نے نام دیے ہیں تو آپ جانیں اس کا کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین کی پارٹی سے الطاف حسین تعلق نہیں ہے، لیکن یہ حق الطاف حسین کا ہے کہ اسے تحریر و تقریر کی آزادی ہونی چاہیے. یہ حق الطاف حسین کا ہے کہ اپنے لوگوں سے مخاطب ہو سکے. یہ حق الطاف حسین کا ہے کہ وہ اپنی بات لوگوں کو کہہ سکے، اور یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو نومینیٹ کر سکے، اور یہ بھی حق حاصل ہے کہ الیکشن میں حصہ لے. اور یہ حق، اور یہی ہماری پٹیشن ہے. اور ماضی میں کوئی رول ایسا نہیں کہ بہت گمنام سا کوئی آدمی ہو. جب میں کہتا ہوں کہ یہ کراچی کے پاپولر، تو پاپولر کا مطلب یہ نہیں کہ وہ خدا نخواستہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سارا سندھ وہ جیت جائیں گے، لیکن اگر آپ چند لیڈروں کو گنتے ہیں تو الطاف حسین تو ون آف دی پاپولر آدمی ہے اس سندھ کا، اس پاکستان، اور سندھ کے ساتھ ساتھ پاکستان کا بھی. اس لیے کہ ان لوگوں کو جن کو وزیر اعظم بننا تھا، نہ صرف 9-0 پر آ کر الطاف حسین سے مخاطب ہوا کرتے تھے، بلکہ وہ لندن بھی جا کر الطاف حسین سے ملتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ بھائی آپ ہماری جو ہے اپنے ووٹوں کو ہمارے حق میں استعمال کر لیجیے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ
وہ نہ صرف سندھ کے اندر ایک پاپولر لیڈر تھے بلکہ پاکستان کے ایک پاپولر لیڈر تھے، اور کئی صدور اور وزیر اعظم کو بنانے میں ان کا اہم کردار تھا۔ ایسے اہم آدمی کو، جس کی پاکستان میں تیسری بڑی سیاسی پارٹی ہو، ایسے اہم آدمی کو آپ غیر ایک ایسے قانون پر جو جس قانون کا اطلاق ان پر ہوتا نہیں ہے، ان پر اگر آپ صادر فرما دیں، یہ زیادتی نہیں تو اور کیا ہے؟ میں اس اسپیسیفک اپنے کیس کی بات کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک سرہن زیادتی ہے الطاف حسین کے ساتھ، اور یہ اس کی پارٹی کے ساتھ، اور جو ہے وہ اس کے سیاسی حق کے ساتھ۔ دیکھیں نا، ہم حق کی جب بات کرتے ہیں تو حق کیسے ملتا ہے انسان کو؟ یعنی ایک پاور نہیں کہہ رہا نا، میں نے بتایا کہ میں نے کیس داخل کیا، مجھے سینکڑوں لوگوں نے فون کیا، کیا مطلب؟ یہ فالوئنگ تو ہے نا۔ وہ اسی بہت سے لوگوں نے اس شہر میں بھی رابطے کیے۔ میں نے کہا میں آپ کا تنظیمی طور پر میں آپ کا کوئی کام نہیں کر رہا ہوں، میں تو ایک کام آپ کا کر رہا ہوں پٹیشن کی شکل میں، قانونی طور پر۔ آپ کو اگر تنظیمی کو رابطہ کرنا ہے تو تنظیم والوں سے کرو، اس سے تو میرا رابطہ نہیں ہے۔ میں ایک قانونی کام کر رہا ہوں جو میں حق سمجھتا ہوں کہ الطاف حسین کا وہ ہے اور آپ کی پارٹی کا ہے۔ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ زبان بندی کر دیں اور جو لوگ ان کے کہنے پہ ووٹ کو استعمال کرنا چاہتے ہیں کریں۔ ٹھیک ہے، اگر موجودہ ایم کچھ کر رہی ہے تو کریں، جب الطاف حسین کو اجازت مل جائے گی تو پھر دیکھیے کتنا کیا کرتے ہیں، پھر بھی کریں تو کریں۔ سیاست کرنے کا تو سب کو حق حاصل ہے نا، لیکن کسی کے حق سے محروم کر کے آپ اور دوسروں کو اس کا ناجائز حق دے دیں، یہ کوئی جائز بات نہیں ہے۔ بہت ہی عمدہ اور واضح جواب، جس سے میری کئی سالوں کی کنفیوژن ختم ہو گئی۔ یعنی اب میں اگر اپنی پہچان بتاؤں تو مسلمان اور پاکستانی ہونے کے بعد میں مہاجر میری پہچان ہے۔ یہ نہ ہو کہ اگر کوئی آدمی کسی شادی کی تقریب میں بھی نعرے الطاف لگا دے، کہا تھا لندن والا، ایم لندن والا کر کے گرفتار کر کے اسے جیل بھیج دے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔